بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصیدہ۔ جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا، کیا بشر کیا ملک کیا زمیں کیا فلک، عرش سے فرش تک فرش سے عرش تک، کیا بشر کیا ملک کیا زمیں کیا فلک، عرش سے فرش تک فرش سے عرش تک، دیکھ کر نور حق ہر کوئی یک بیک، دیکھ کر نور حق ہر کوئی یک بیک، آمد آمد کا مژدہ سنانے لگا، بدلیاں رحمتوں کی گرجنے لگیں، نوبتیں شادمانی کی بجنے لگیں، بدلیاں رحمتوں کی گرجنے لگیں، نوبتیں شادمانی کی بجنے لگیں، دین کی فوجیں ہر سمت سجنے لگیں، پرچم اسلام کا جگمگانے لگا، دین کی فوجیں ہر سمت سجنے لگیں، پرچم اسلام کا جگمگانے لگا، ہر طرف نور ازدہ ہویدا ہوا، جس نے دیکھا وہی دل سے شیدا ہوا، جب عرب میں وہ محبوب پیدا ہوا، سب کو جتنے ہنسی تھی گھٹانے لگا، ہر طرف نور عزت ہویدا ہوا، جس نے دیکھا وہی دل سے شیدا ہوا، جب عرب میں وہ محبوب پیدا ہوا، سب کو جتنے ہنسی تھی گھٹانے لگا، پھر تو بحر شریعت میں موجیں اٹھیں، چار جانب نبوت کی فوجیں بڑھیں، خوب اللہ سے باتیں ہونے لگیں، پاس روح الامی آنے جانے لگا، پھر تو بحر شریعت میں موجیں اٹھیں، چار جانب نبوت کی فوجیں بڑھیں، خوب اللہ سے باتیں ہونے لگیں، پاس روح الامی آنے جانے لگا، کنگرے قصر کسریٰ کے گرنے لگے، ڈوبتے کلمہ پڑھ پڑھ کے ترنے لگے، آگ آتش قدوں کی بجھانے لگے، خشک صحرا میں بھی پانی بہانے لگا، کنگرے قصر کسریٰ کے گرنے لگے، ڈوبتے کلمہ پڑھ پڑھ کے ترنے لگے، آگ آتش قدوں کی بجھانے لگے، خشک صحرا میں پانی بہانے لگا، کنگرے قصر کسریٰ کے گرنے لگے، ڈوبتے کلمہ پڑھ پڑھ کے ترنے لگے، آگ آتش قدوں کی بجھانے لگے، خشک صحرا میں پانی بہانے لگا، سونگھ کر بھینی بھینی وہ خوشبوئے تن، دیکھ کر رحمت حق چمن در چمن، کہہ کے انتن نبی پڑھ کے صلی علی، بلبل خوشنوا چہچہانے لگا، سونگھ کر بھینی بھینی وہ خوشبوئے تن، دیکھ کر رحمت حق چمن در چمن، کہہ کے انتن نبی پڑھ کے صلی علی، بلبل خوشنوا چہچہانے لگا، پتھر ہوا بول اٹھے جانور، الٹا سورج پھرا ہو گیا شق قمر، رفع حاجت کو ایک جا کیے دو شجر، انگلیوں میں سے چشمہ بہانے لگا، منہ میں پتھر ہوا بول اٹھے جانور، الٹا سورج پھرا ہو گیا شق قمر، رفع حاجت کو ایک جا کیے دو شجر، انگلیوں میں سے چشمہ بہانے لگا، ساتھ ابو بکر عثمان عمر اور علی، پنچ تن پا کے پہنچے گلی در گلی، دل میں یہ مدعا خدا کر بھلی، منہ سے ہر ایک کلمہ پڑھانے لگا، ساتھ ابو بکر عثمان عمر اور علی، پنچ تن پا کے پہنچے گلی در گلی، دل میں یہ مدعا خدا کر بھلی، منہ سے ہر ایک کلمہ پڑھانے لگا، جیسے تاروں میں کلمہ ہو مہتاب کا، وہ پرا باندھ کر چار اصحاب کا، سیدھا رستہ کسی کو بتانے لگا، کسی کا ادا سے لبھانے لگا، جیسے تاروں میں کلمہ ہو مہتاب کا، وہ پرا باندھ کر چار اصحاب کا، سیدھا رستہ کسی کو بتانے لگا، دل کسی کا ادا سے لبھانے کا، خستہ کی ہے یہ چار التجا، ان میں کوئی تو پوری ہو بحر خدا، یا تو جلوہ دکھا یا مدینے بولا، ورنہ تسکین دے دل ٹھکانے لگا، اکبر خستہ کی ہیں یہ چار التجا، ان میں کوئی تو پوری ہو بحر خدا، یا تو جلوہ دکھا یا مدینے بولا، ورنہ تسکین دے دل ٹھکانے لگا، روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہاتھوں پر حضرت کو لیا وہ میں تھی، آپ نے اسی وقت الحمدللہ فرمایا، اس کے جواب میں غیب سے یرحمک اللہ کہا گیا، اور اسی وقت ایک نور ایسا چمکا کہ اس کی روشنی میں شام کے شاہی محل نظر آئے، روایت
عثمان بن ابی العاص کی ماں فاطمہ سے مروی ہے کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں وہیں تھیں، میں نے ایک ایسا نور دیکھا کہ تمام گھر اس سے روشن ہو گیا اور تارے آسمان سے اتنے جھکے میں سمجھی کہ اب زمین پر گر پڑیں گی۔ روایت ہے کہ سفیان حضلی سے کہ اس رات ہمارا قافلہ ملک شام کی راہ میں تھا، صبح ہوتے ہی آرام کے لیے ایک مقام پر قیام کیا اور قصد کیا کہ سو رہیں۔ سب نے دیکھا کہ دفعتاً ایک سوار زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوا اور ندا کی کہ اے سونے والو اٹھو کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے، کہ تم نہیں جانتے کہ اس وقت سید کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہور اجلال فرمایا، اسلام کا ستارہ چمکا اور کفر کی تاریکی دور ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ اس واردات سے ہم سب کو خوف معلوم ہوا۔ مکے میں سب اپنے گھر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ درود و سلام اے خدا بھیج بے حد بروح محمد وآل محمد، درود و سلام اے خدا بھیج بے حد بروح محمد وآل محمد۔ پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ایک سفید ابر کا ٹکڑا نورانی آسمان سے زمین پر اترا کہ جس میں سے آوازیں آدمیوں کی اور گھوڑوں کی آتی تھیں۔ وہ بادل حضرت کو میرے پاس سے اٹھا کر لے گیا اور کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ سیر کراؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین کی اور مشرق و مغرب کی طرف پھراؤ اور انبیاء کی پیدائش کے مقامات میں لے جاؤ اور آدمیوں اور فرشتوں اور جانوروں وغیرہ ہم سب پر ظاہر کرو، ان کا نام اور صورت پہچانیں۔ اور کوئی پکارنے والا پکارتا تھا کہ ان کو کنجیاں نبوت اور نصرت اور خزانے عالم کی اخلاق سب پیغمبروں کے دو۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بعد ایک ساعت کے آپ کو میرے پاس پھر لائے اور غیب سے آواز آئی، کیا خوب کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا پر مقرر ہوئے اور کوئی مخلوق ایسی باقی نہ رہی کہ جو آپ کے قبضے سے باہر ہو، اور جو کمالات ظاہری و باطنی اور مراتب صوری و معنوی سب الگ الگ عنایت ہوئے تھے وہ سب آپ کی ذات والا صفات میں موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے بنی آدم کو اشرف و افضل بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ان سب سے مومنین، صالحین اور اولیاء انبیاء کو انتخاب کیا اور ان کل میں سے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھانٹ لیا۔ ازل سے لے کر ابد تک تمام خوبیوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا کوئی ایسا پھول گلشن کائنات میں کھلا ہے نہ کھلے گا۔ جب باغ جہاں کے مالی نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی، جب باغ جہاں کے مالی نے کی دیکھا بھالی پھولوں کی، ایک پھول کو اس سے چھانٹ لیا تھی جتنی ڈالی پھولوں کی، ایک پھول کو اس سے چھانٹ لیا تھی جتنی ڈالی پھولوں کی۔ وہ پھول عرب کے گلشن کا سب پھولوں سے خوشبو والا، وہ پھول عرب کے گلشن کا سب پھولوں سے خوشبو والا، جس نے کھل کر اس عالم میں ایک شان نکالی پھولوں کی، جس نے کھل کر اس عالم میں ایک شان نکالی پھولوں کی۔ اس گل کا محمد نام ہوا جس سے تازہ اسلام ہوا، اس گل کا محمد نام ہوا جس سے تازہ اسلام ہوا۔ شاخ اس نے کاٹی کانٹوں کی، بیل اس نے ڈالی پھولوں کی، شاخ اس نے کاٹی کانٹوں کی، بیل اس نے ڈالی پھولوں کی۔ اس کی ہی مہک سے مہکی ہے، اس کی ہی چمک سے چمکی ہے، اس کی ہی مہک سے مہکی ہے، اس کی ہی چمک سے چمکی ہے جتنی نکھت غنچوں کی، ہے جتنی ڈالی پھولوں کی، ہے جتنی نکھت غنچوں کی، ہے جتنی ڈالی پھولوں کی۔ جنت سے اسے نسبت کیا ہے یہ میرے غل کا روضہ ہے، جنت سے اسے نسبت کیا ہے یہ میرے غل کا روضہ ہے۔ یا رنگ جدا ہے پتوں کا یا شان نرالی پھولوں کی، یا رنگ جدا ہے پتوں کا یا شان نرالی پھولوں کی۔ ہے رشک جگر کے زخموں کو حسرت ہے جگر کے داغوں کو، ہے رشک جگر کے زخموں کو حسرت ہے جگر کے داغوں کو۔ روضے پہ شہ کے چڑھتے ہیں کیا شان ہے عالی پھولوں کی، روضے پہ شہ کے چڑھتے ہیں کیا شان ہے عالی پھولوں کی۔ طیبہ کا مالی کہلاؤں
روزے پہ چڑھانے کو آؤں، طیبہ کا مالی کہلاؤں، روزے پہ چڑھانے کو آؤں، ایک ہاتھ میں گجرا کلیوں کا، ایک ہاتھ میں ڈالی پھولوں کی، یہ مدح سرائے حضرت ہے، اس سے اس کو کیا نسبت ہے، یہ مدح سرائے حضرت ہے، اس سے اس کو کیا نسبت ہے، اکبر متوالا مولا کا، بلبل متوالی پھولوں کی، اکبر متوالا مولا کا، بلبل متوالی پھولوں کی۔